أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الطارق کی تلاوت کی گئی. سورۃ الطارق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کچھ ہی زمانے کے بعد نازل ہوئی. مورخین اور مفسرین نے جو زمانے کا اندازہ لگایا کہ شاید اس کے نزول کا زمانہ دوسری نبوی یا تیسری نبوی ہے، نبوت کا دوسرا سال یا نبوت کا تیسرا سال. یہ وہ وقت تھا جبکہ لوگ قرآن مجید کو سنجیدگی سے غور و فکر کے ساتھ حاصل نہیں کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے نعوذ باللہ کوئی شاعری ہے، کوئی قصیدہ سنایا جا رہا ہے، کوئی نظم ہے پیش کی جا رہی ہے. ادبی تاثیر کا تو اعتراف کر رہے تھے، لیکن اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ یہی وہ کلام پاک ہے جو اس عالم میں ہلچل مچا دینے والا ہے، ایک نئی صبح نمودار ہونے والی ہے، دور جاہلیت کا اختتام ہونے والا ہے، اور اس کتاب سے اب علم کا دور، معرفت کا دور شروع ہونے والا ہے. اتنی حیرت انگیز، عالی شان، عظیم الشان تبدیلی کی یہ کتاب ابتدا بن کر نازل ہو رہی ہے، اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ بس اپنے خرافاتی دین کو پکڑنا چاہ رہے ہیں. عقیدہ آخرت کی جو اصلاح کی جا رہی ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار نہیں. لگاتار مستقل آیتیں نازل ہوتی چلی گئی. 20 صورتیں بلا مبالغہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے. ذہنوں کو جھنجھوڑا گیا. وہ صورتوں کا تسلسل چل رہا ہے. آپ نے دیکھا پچھلی صورتوں میں اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، واذا الجبال سیرت، کہیں اذا السماء انشقت، کہیں اذا السماء انفطرت. ذہنوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے.
بھوچال آنے والا ہے، سمجھو قیامت کی حقیقت کو۔ اسی زمانے میں یہ سورت بھی نازل ہو رہی ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالی نے آخرت کی حقیقت پر بہت ہی لطیف، قابل غور، بڑی سنجیدگی سے، ذہانت سے غور کرنے سے جو دلیل ملتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہ آخرت کی دلیل جو بڑی سائنٹیفک ہے، معقول ہے، منطقی ہے، غور و فکر کا نتیجہ ہے، عقل کو اپیل کی گئی کہ لگاؤ عقل، سوچو۔ اور اس آخرت کی حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید، قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کا معیار، اس کا انقلاب، دور رس اثرات، ان کی جانب بھی اشارہ فرمایا۔ یہ دونوں مضمون پر مشتمل اس صورت میں پہلی آیت ہے والسماء والطارق، اور اسی لیے اس کو سورۃ الطارق کہتے ہیں۔ ذرا حیدرآبادی حضرات کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تاریخ الگ چیز ہے جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں، اور طارق الگ چیز ہے، قاف سے۔ طارق، طرق، یہ عربی کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں رات میں پہنچ جانا۔ رات کے وقت کہیں پہنچنے کو طرقہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنے گھر راتوں رات پہنچو۔ اس زمانے میں قافلے سفر کرتے، دور دراز کے مقام سے جب لوٹتے تو گھر کا بڑا اشتیاق ہوتا۔ اب یہ بھی آپ تصور کر لیجئے، نہ فون ہے، نہ ٹیلی گرام ہے، نہ ڈاک کا نظام ہے، تو آدمی جب اپنے گھر پہنچتا، جس وقت پہنچتا دروازہ کھٹکھٹاتا، گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ کوئی جائز ناجائز کی بحث نہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اپنے گاؤں اور اپنی بستی پہنچنے کے بعد مسجد جاؤ، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرو، اور اگر رات ہے تو صبح ہونے کا انتظار کر لو۔ صبح اپنے گھر پہنچو، رات میں اچانک گھر پہنچو گے، گھر والوں کو تکلیف، نیند خراب، معلوم یہ ہوگا کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، پریشان ہو رہے ہیں۔ صبح ہو جائے گی، یہ سارے انتظامات آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم وان تترک اہلہ فی السفر، یا اس طرح کا لفظ آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس راتوں رات پہنچنے سے احتیاط برتو۔ وہاں بھی طرقہ کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اور عربوں کا عالم یہ تھا کہ وہ رات کے مہمان کا بہت احترام کرتے تھے، اور طارق اللیل اس کو کہتے تھے کہ جو بھٹکا ہوا ہو، راستہ نہ مل رہا ہو، بھوکا پیاسا، پریشان، لہذا اس کی رہنمائی کے لیے عرب ایک انتظام کرتے تھے۔ اور جب ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں تو آپ عرب کلچر کے اس دور کا تصور کیجئے جو موجودہ دور کی ترقیات، بالخصوص شہری ترقیات سے محروم بستیاں تھیں۔ آج کی جو ترقیات ہے تو آج تو لائٹ سے لے کے ہوٹل ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا ہوتا، صحرا میں چند گھر ہوتے تھے، بیچ میں کنواں ہوتا تھا، بس ختم۔ تو عربوں کا عالم یہ تھا کہ طارق اللیل، رات میں آنے والے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں کے سامنے جھوٹی آگ لگا دیتے تھے، ایک آگ جلا دیتے تھے ایسے جیسے کھانا پک رہا ہے۔ تو دور سے جب لوگوں کو آگ نظر آتی
تو وہ خوش ہوتے ہیں وہاں کوئی دعوت ہو رہی ہے, کچھ اہتمام ہے, روشنی ہے, ادھر چل پڑو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے میں یہی ہے کہ صحرا کی ٹھنڈک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ یہیں رکے رہو کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں, تو میں یا تو وہاں سے جاؤں گا اور رہنمائی حاصل کروں گا کہ ہم کس مقام پہ کیسے آگے سفر جاری رکھیں, یا کم سے کم اگر وہ بھی مسافر ہے تو میں تھوڑی آگ لیتا آؤں گا تاکہ ہم سردی میں آگ تاپ لیں, گرمی حاصل کریں. وہ بعد میں چلنے کے بعد معلوم ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا نور تھا, پھر نبوت ملی, رسالت ملی. سورۃ القصص میں, سورۃ الشعراء میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو یہ طارق اللیل, رات کے مہمان کو بھی کہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کس معنوں میں استعمال کیا؟ والسماء والطارق, اسلوب قسم کا ہے, قسم کھائی جا رہی ہے. اگر آپ سادہ ترجمہ کریں تو قسم ہے آسمان کی, قسم ہے طارق کی. قسم کیوں کھائی جاتی ہے اس کا بھی میں بھی اشارہ کر دوں گا, لیکن طارق کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وما ادراک ما الطارق. کس کو سمجھ رہے ہو تم؟ رات میں کوئی اجنبی بولا بھٹکا ہوا جس کو راستے کا پتہ نہیں چل رہا ہے, وہ گھر پہنچ جائے تمہارے؟ نہیں, یہ نہیں ہے. وما ادراک ما الطارق, تاریخ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, تمہارا کیا علم ہے, مبلغ علم کتنا ہے؟ النجم الثاقب. دراصل تاریخ یہاں پر قرآن پاک میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ جس چیز کو ارشاد فرما رہا ہے وہ رات میں نمودار ہونے والا روشن ستارہ. تو اب دو چیزوں کی قسم ہے, دیکھیے, والسماء آسمان کی, نمبر 2 والطارق رات میں روشنی کے ساتھ, نور کے ساتھ نمودار ہونے والا ستارہ. یہاں اب تاریخ کے معنی وہ نہیں رہ گئے جو لغوی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا. اب اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیا کہ تاریخ کا مفہوم یہ ہے کہ النجم الثاقب, نجم ستارے کو آپ کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں, الثاقب جو روشن ہو, منور ہو. اسی سے پھر شہاب الثاقب بھی بنا, ٹوٹے ہوئے ستارے سے جو شیطان کی پٹائی ہوتی تھی. فرمایا کہ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. تو کیا سمجھتے ہو کہ رات میں نمودار ہونے والی کیا چیز ہے؟ وہ دراصل چمکتا ہوا ستارہ ہے. ستاروں میں فرق کیا, اور فرق یہ کیا کہ کچھ ستارے ہیں جو ہم کو سادی آنکھوں سے نظر نہیں آتے, دوربین دیکھنا پڑتا ہے, دوربین کے ذریعے سے تلاش کرنا پڑتا ہے تو نظر آتے ہیں. ان کو نجم الثاقب نہیں کہا جائے گا. جو ستارے ہم کو سادی آنکھوں سے نظر آتے ہیں روشن چمکتے ہوئے, اب تو ہمارے بچے آسمان کے ستارے بھی نہیں دیکھ پاتے, ایسی شہری زندگی ہو گئی. ورنہ ہم اپنے بچپن میں گرمی میں جب فین وغیرہ ہوتے نہیں تھے تو آنگن میں چارپائیاں لگتی تو لیٹ کے رات میں تارے گنا کرتے تھے, تاروں کا نظارہ دیکھتے تھے, کتنا خوبصورت لگتا ہے آسمان. لہذا فرمایا کہ دیکھو جو تارے سادہ نگاہوں سے نظر آ رہے ہیں نا, وہ تارے ہیں النجم الثاقب, اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. والسماء والطارق, آسمان کی قسم ہے, اور رات میں روشن نمودار ہونے والے ستاروں کی قسم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ ان دونوں چیزوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے وہ دراصل اس کے پیچھے ایک سبب ہے, ایک حکمت ہے, ایک ریزن ہے کہ قسم جو ہے جو کھائی جاتی ہے ان چیزوں کی جن کو آپ بطور ایویڈنس پیش کرتے, ثبوت کے طور پر, گواہی کے طور پر پیش کرتے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم بات ایسے ہی ہے تو میں گویا اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں, اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, حاضر اور ناظر, اس کی گواہی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آج کل کانسیپٹ ختم ہو گیا اور ہر جھوٹی سچی بات پر قسم کھانے لگے اور ہر چیز کی قسم کھانے لگے. لیکن اصلاً انسان جب قسم کھائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کھائے, کیونکہ وہی حاضر و ناظر ہے اور کوئی چیز حاضر و ناظر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی جو قسم کھائی ہے تو لازمی بات ہے
وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معزز نہیں، کوئی اہم نہیں ہے. کبھی کبھی معزز ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن حاضر و ناظر نہیں، موجود نہیں ہے کہ اس سے گواہی دی جائے، لیکن اس کا وجود بتاتا ہے، اس کا وجود شہادت دیتا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہو بہو وہی ہے. اب آگے کس بات پر یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں آئے گی تفصیل. فرمایا دیکھو آسمان کی گواہی لے لو اور رات میں نمودار ہونے والے ستاروں کی گواہی لے لو اس بات پر کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر فرد کے لیے، شخص کے لیے حفاظت کرنے والا موجود ہے اس پر. یہ ستارے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نظام بنایا ہے وہ بغیر نگرانی کے نہیں چل سکتے. تمہاری ایک ریل گاڑی چھوٹے سے محدود علاقے میں نہیں دوڑ سکتی بغیر سینکڑوں نگرانوں کے. سینکڑوں نگران ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے خطے پر، اور تمہارے پلین فضا میں سفر نہیں کر سکتے بغیر نگرانی کے، کہ نیچے سے نگرانی کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کتنے فٹ پر اڑنا ہے، کہاں اڑنا ہے، کہاں اترنا ہے. تو یہ اتنی زبردست کائنات بغیر نگران کے چل رہی ہو، یہ کیسے تصور کر سکتا ہے انسان؟ اس کا بھی نگران ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اسی کا تذکرہ فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ دیکھو بے شک ہر جان پر ایک نگران مقرر ہے، ہر فرد پر، ہر شخص پر ایک نگران مقرر ہے. اسلوب عربی کا ہے جس میں ہم حصر کہتے ہیں کہ نفی کر کر اس بات کرنا. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس میں پہلے آپ نے نفی کر دی ہر چیز کی، پھر اللہ کا اعتراف کیا. یہاں بھی ایسے ہی ہے، ان کل نفس، نہیں ہے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد لما علیہا حافظ، مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی رکھوالی کرنے والا ہے. اور وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ واللہ خیر حافظا، سب سے اچھی حفاظت، بہترین وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. وہ حفاظت فرماتا ہے، دن اور رات حفاظت فرماتا ہے، اور ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ اس میں کہیں کسی وقت سستی آ جائے، ذرا بے قابو ہو جائے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، ہرگز نہیں. ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی ہے تمہاری یونیورس، تمہاری کائنات بہت بڑی ہے، یہ تمہاری دنیا، دنیا کی ہلچل، لیکن یاد رکھو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ پر ذرہ برابر بھی گرا نہیں گزرتی، مشکل پیچیدہ نہیں ہوتی، بہت آسانی سے وہ حفاظت فرماتا ہے. اس پوری کائنات کی وہ حفاظت فرما رہا ہے، سارے ستاروں کی، سیاروں کی، سارے سورجوں کی، ساری دنیا، کائنات، افراد، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے. اور اس نے ایک خاص معاملہ اختیار فرمایا ہے، خاص طریقہ کار اس نے اختیار فرمایا ہے انسانوں کی حفاظت کے لیے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الرعد میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، کہ دیکھو آگے پیچھے تمہاری حفاظت کرنے والے لگے ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے فرشتے الگ ہیں. اور فرمایا يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، صبح اور فجر میں اور عصر میں ان کی ڈیوٹی بھی چینج ہوتی ہے، ارشاد فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ڈیوٹی ان کی چینج ہو گئی، عصر کے وقت رات کے فرشتے آگے، ان کی آمد ہو گئی، تو اب دن کے فرشتے نام اعمال پورا لپٹ کر لے کر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کسی سے معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ذرائع کا محتاج نہیں ہے کہ کچھ مینس آف انفارمیشن ہونا چاہیے، کچھ ذرائع ہونا چاہیے جس سے اس کو اطلاع اور خبر ملے. نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن
اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعزاز کے لیے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کن حال میں تم چھوڑ کر آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ سب کے سب نماز عصر پڑھ رہے تھے۔ جن کے فرشتے جو نمازی ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرشتے کہیں گے مولا وہ نماز عصر پڑھ رہا تھا۔ صبح کی ڈیوٹی کے فرشتے جب بدلتے ہیں اور فرشتے چلے جاتے ہیں رات کے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیف ترکتم عبادی، اے اللہ وہ نماز فجر پڑھ رہا تھا۔ یہ گواہی کتنی اچھی ہوتی ہے، ذرا سوچیے آپ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے نہ نماز عصر میں تم پر سستی غالب آئے اور نہ نماز فجر میں تم پر نیند غالب آئے، اہتمام کرو، فرمایا اہتمام کرو، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں دی جائے گی۔ تو یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ کار انتخاب فرمایا، اختیار فرمایا انسان کے لیے کہ فرشتوں کو بطور نگہبان رکھا۔ یہ فرشتے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے ہی نیکی کیا 10 گناہ نیکی لکھ دیتے ہیں، جیسے ہی گناہ کیا 1 گناہ لکھ دیتے ہیں، جیسے ہی توبہ کی گناہ کو میٹ دیا گیا، نیکی کے خانے میں توبہ لکھ دی گئی۔ یہ نظام چلتا رہتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں کہ یہ فرشتے انسان کی جسمانی حفاظت بھی کرتے ہیں، جسمانی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ کتنے خطرات اس کے اطراف سے گزرتے رہتے ہیں اور یہ فرشتے بچاتے رہتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کو نقصان پہنچنا ہے تب پھر وہ اللہ کے حکم سے نقصان پہنچتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے بسا اوقات حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس سچویشن میں، صورتحال میں تباہ ہو جانا چاہیے، حادثے کا شکار ہو جانا چاہیے، لیکن عجیب و غریب انداز میں انسان بچ نکلتا ہے۔ کیوں؟ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی مہلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی موقع عنایت فرمایا۔ کتنی بیماریاں ہیں جو انسان پہ اٹیک کرنا چاہتی ہیں، انتہائی کمزور ہے انسان، نہیں کر سکتا وہ اپنی حفاظت، اس کا دفاعی نظام بہت کمزور ہے، لیکن بیماری کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت ہو رہی ہے اس وقت تک جب تک کہ مہلت دی جائے گی، انسان کی عمر مقدر ہے اس وقت تک۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے جو تمہارے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی نیکی کوئی بھی ضائع نہیں ہو پائے گی۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل و شعور بھی عطا کیا، وہ عقل جو تمہارے لیے حافظ بنے، نگہبان بنے، غلطیوں پر، کوتاہیوں پر سمجھو، شعور سے کام لو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ ہے جو ہم کو اور آپ کو عطا کیا گیا ہے، جس کی ہم قدر نہیں کرتے اور عقل کے مطابق چلتے نہیں، برے نتیجے بھگتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دی ایک بہت بڑی نعمت، لیکن اس نعمت کو استعمال نہیں کرتے، اور اس نعمت کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں چل کے پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کی جانب مفسرین نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، فرشتوں کے ذریعے سے، عقل و شعور کے ذریعے سے، سمجھداری کے ذریعے سے۔ اب یہ سب ہاتھوں کو کوئی پھیلا دے تو پھر وہ ٹھیک ہے تباہ ہو جائے، کیا کرے، خود اپنے آپ کو برباد کرنا چاہ رہا ہے تو کون بچائے اس کو۔ اس بات پر ستارے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نظام میں حفاظت کا نظام ہے، ایسا زبردست نظام ہے کہ آپ ستاروں کی گردش اور ان کی رفتار معلوم کریں اور آپ ان کے آربٹس معلوم کریں، ایسا لگتا ہے کہ چند سیکنڈ کا فرق ہو جائے تو زبردست قسم کے ایکسیڈنٹ ہو، ایسا ٹکرائیں آپس میں، پاش پاش ہو جائے، دنیا پر آ کے ایسا گریں کہ یہ تو دنیا چھوٹی سی ہے، بالکل اس کو برباد کر کر چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، ایسا حفاظت کا انتظام ہے کہ ابھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرماتا ہے ایک وقت آئے گا ٹکرائیں گے،
قصہ ختم ہو جائے گا. لہذا ابھی اللہ تعالیٰ نے جو تم کو وقت عنایت کیا ہے اس کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی بھی فرد، کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی شخص مگر یہ کہ اس پر ایک محافظ ہے، نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے. لہذا دیکھو جب تمہارے نام اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور تمہارا نام اعمال تیار کیا جا رہا ہے، چھوٹی بڑی چیز سب قلم بند کی جا رہی ہے اور تمہارا ہے نام اعمال کا جو تیار کیا جا رہا ہے، یہ سب بیکار ہے. نہیں، یاد رکھو، ذہن میں رہنا چاہیے. یہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن یہ پیش ہو، یہ گواہ بنے، حساب کتاب کا مرحلہ ہو. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن سے انسان کو گزرنا ہے، دو چار ہونا ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان منہ نہیں چھپا سکتا، منہ نہیں موڑ سکتا. یہ قیامت واقع ہو کر رہے گی. اگر انسان کو شبہ ہے کہ میں مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، اور جن کو قبروں میں دفنایا جاتا ہے وہ قبروں میں کیڑوں کے پیٹ میں چلے جائے، ختم ہو جائے، ہڈیاں بھی پاؤڈر میں تبدیل ہو کر مٹی میں گھل مل جائے، تو دوبارہ ہم کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ جن کو جلایا جاتا ہے وہ اگر اس شبے میں ہے کہ میں تو راکھ میں تبدیل ہو جاؤں گا، دوبارہ میں کیسے اٹھایا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس ادنا سے معمولی سے شبے کو اپنے ذہن سے نکال کے پھینک دو. اس غیر معقول قسم کی بات اگر میں نامعقول نہ کہوں تو اپنی غیر معقول قسم کی بات ذہنوں سے نکال کے پھینک دو. ذرا پروردگار کی قدرت پہ غور کرو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیسے تم پیدا ہوئے، اپنی تخلیق پر تو غور کرو. وجود میں کیسے آئے؟ آج اتنا بڑا تمہارا جسم ہے، پوری جسامت کے ساتھ جی رہے ہو، عقل ہے، زبان ہے بولنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے منہ ہے، اور ہر قسم کی صلاحیت ہے. مقابلہ آرائی کر رہے ہو، ڈیفینس کر رہے ہو، اپنے حق مانگ رہے ہو، بلکہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہو. اتنا باصلاحیت طاقتور قسم کا انسان کیسے پیدا ہوا؟ پیدائش کے اگر تم مرحلے پر غور کرو تو حیران رہ جاؤ گے. خلق من ماء دافق، کہ وہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بلکہ اور بھی جاندار وہ پیدا ہوتے ہیں من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، اچھلتے ہوئے لیکوڈ سے. ماء دافق، فرمایا وہ کہاں سے برآمد ہوتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو برآمد ہوتا ہے، نکلتا ہے پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے. الصلب کہتے ہیں پیٹ کو، الترائب کہتے ہیں پسلیوں کو. بالخصوص نیچے کی چار پسلیوں کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں ان کو ترائب کہتے ہیں. تریبتن سنگولر فارم ہے، جمع اس کی ترائب ہے. یہ پسلیوں کی ہڈی اور پیٹ کے درمیان سے ایک پانی اچھلتا ہوا نکلتا ہے، اور اس سے پھر حضرت انسان وجود میں آتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں، شداد بن جاتے ہیں، انکار کرنے لگتے ہیں، جھگڑے کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو تیسمار خواہ سمجھتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں. ذرا سوچو تمہاری کیا حقیقت ہے، کیسے پروردگار نے پیدا کیا. آپ حیران رہ جائیں گے انسان کی تخلیق پر کہ اگرچہ کہ تخلیق کا آغاز ٹیسٹیز سے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ سفر کرتا ہے اوپر کی طرف، اور بلیڈر کے اوپر سے ہوتے ہوئے پھر نیچے اترتا ہے. 3 گلینڈز ملتے ہیں راستے میں اس کو، جو اس پانی کو میچور کرتے ہیں. زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکوں گا، یہ سائنٹیفک مسئلہ ہے. اور اس کے بعد ایسا اس کو سیکریشن دیتے ہیں جس کے بارے میں ایکسیسری سیکریشن کہا جاتا ہے، کہ اس کے ذریعے سے پھر وجود کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پیدائش کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ورنہ تو اگر اس مرحلے سے یہ اوپر چڑھ کے پھر جو نیچے اترنے کا عمل ہے، پیٹ اور پسلیوں کے درمیان جا کر پھر نیچے آنے کا جو عمل ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر نطفہ بیکار ہوتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اس کے اندر تولید کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے.
3 ہفتے لگتے ہیں اس سفر میں، 3 ہفتے لگتے ہیں. اور 3 ہفتوں کے بعد جب یہ 3 قسم کے جو ایکسیسریز ہیں جس کا سائنسدانوں نے تذکرہ کیا، میڈیکل کے ماہرین نے تذکرہ کیا کہ یہ ملنے کے بعد اس کے اندر حفاظت کا شعور پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں جان پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ بے جان رہتا ہے، بیکار رہتا ہے، محمل قسم کا رہتا ہے. جان جو پیدا ہوتی ہے، جو یوزفل بنتا ہے اور جو قابل تولید بنتا ہے، وہ اس مرحلے سے پیٹ اور پسلیوں کے درمیان اترنے کے بعد اس کے اندر جان آتی ہے. یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انسان ذرا غور کرے کہ کس شان کے ساتھ یہ تخلیق کا عمل چل رہا ہے. کہ ایسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ پروڈکشن بنایا گیا اور مشین نے اس کو آگے بڑھا دیا گیا اور اس کے اوپر پریزرویٹو چڑھایا گیا، پھر مشین نے آگے بڑھا دیا، اس کے اوپر پیکیج کیا گیا، پیکیج کا سامان چڑھایا گیا اور پیکٹ اس کے اوپر لگا دی گئی، پھر آگے بڑھایا گیا، پھر اس کے بعد سے اس کو بازار میں پیش کیا گیا. ایسی مشین جیسے ہو ایسا انسان کے اندر نظام چل رہا ہے اور اس نظام سے انسان خود واقف نہیں. جس پروردگار نے ہر فرد کے لیے اتنا بہترین نظام اپنایا اور ایسا سسٹم عطا کیا، وہ پروردگار دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا. کیسے تم نے سوچ لیا انہ علی رجعہ لقادر، وہ دوبارہ تم کو لوٹانے پر تمہارے اعادے پہ قادر ہے. یاد رکھو، اس کی قدرت کا انکار نہ کرو کہ بیک وقت یہ کارخانہ چل رہا ہے تو پھر اس وقت کروڑ مخلوق پیدا ہو رہی ہے. صرف انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسان بھی پیدا ہو رہے ہیں، مویشی بھی پیدا ہو رہے ہیں، درندوں میں بھی عمل، کیڑوں میں بھی یہ عمل ہے، اور بلوں میں گھسی ہوئی چوٹیوں میں یہ عمل ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق میں یہ عمل ہے، بڑی سے بڑی مخلوق میں یہ عمل ہے. تو یہ پورے تخلیق کا جو عمل چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں ہو رہا ہے. تو تم کو دوبارہ زندہ کرنے میں کیوں اس کو مشکل پیش آئے گی؟ کیوں شک و شبہ ہے؟ کہاں سے تمہارے اندر شک و شبہ آ گیا؟ میں نے عرض کیا تھا نا، بڑے لطیف انداز میں غور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے. بڑا سائنٹیفک انداز ہے، منطقی انداز ہے. ذرا سوچو، اپنی تخلیق پہ غور کرو، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ پر انسان غور کر لے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ انسان کے لوٹانے پر قادر ہے. اور اسلوب بھی دیکھیے، ایسا اسلوب ہے، انہ بھی تاکید کے لیے ہے، لام جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر، اس کا اعادہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے. کوئی شک و شبہ نہ کرو. قیامت ہو کر رہے گی، تم کو کھڑا کر دیا جائے گا، تمہارے راک کو جمع کر وجود دے دیا جائے گا، تمہارے پاؤڈر کو وجود دے کر کھڑا کر دیا جائے گا. اس مرحلے سے ہر حال سے تم گزرو گے. وہ جواب دہی کا وقت ہوگا اور سوال جواب کا وقت ہوگا. اس مرحلے سے گزرنے سے تم انکار نہ کرو. پھر وہ وقت کیسا ہوگا؟ وہ وقت ایسا ہوگا یوم تبلی السرائر، اس دن سارے سربستہ راز کھل کر سامنے آ جائیں گے. راز، سریرہ، سرائر راز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں، سیکرٹس، چھپی ہوئی چیزیں، پوشیدہ باتیں نکھر کر کھل کر سامنے آ جائیں گی. نکھر کے آ جائے گی، یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ نماز پڑھ رہے تھے تو کس کے لیے پڑھ رہے تھے. یہ بات نکھر کر آ جائے گی کہ خرچ کر رہے تھے تو کس کے لیے خرچ کر رہے تھے. یہ راز کھل کر آ جائے گا کہ اگر حج کر رہے تھے، عمرے کر رہے تھے تو کس کے لیے کر رہے تھے. یہ سارے راز اس دن کھل کر سامنے آ جائیں گے. یہ تو اہل ایمان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اہل شرک جو ہوں گے، اہل کفر جو ہوں گے، ان کے بھی راز کھل کر آئیں گے. پوچھ رہے تھے تو کس لیے پوچھ رہے تھے، کیا نیتیں تھی، کتنے جھوٹے تھے، کتنے سچے تھے. اور باتیں چھپائے نہیں چھپے گی، سب ظاہر ہو کر رہ جائے گی. چھپانا چاہے گا تو ہاتھ اعلان کرے گا، پیر اعلان کرے گا کہ انہوں نے یہ قصور کیا تھا. یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھل کر سامنے آ جائیں گے. اور اس دن ایسے راز کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی
کہ ایک بہترین مثال ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک صاحب جو بڑی سرفروشی کے ساتھ راہ خدا میں شہید ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، پوچھے گا کہ کیوں مارے گئے تھے؟ وہ کہے گا مولا آپ کی راہ میں شہید۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں جناب جھوٹ بول رہے ہو۔ جناب تو کیا کہا جائے گا؟ جھوٹ بول رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو تم، چاہتے تھے تم کو سورما کہا جائے، بہادر، اور بہادروں کی لسٹ میں تمہارا نام لکھا جائے، وہ تم کو مل گیا، شہرت تم کو مل گئی، میرے سے کیا لینا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ حکم دے گا پیشانی کے بل جہنم میں جھونک دو۔ ایک صاحب اللہ تعالیٰ کے راہ میں خوب خرچ کرنے کا دعویٰ لے کے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ پہلا آپ کے لیے خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجھے سب معلوم ہے، دلوں کا بھید میں جانتا ہوں، تم خرچ کرتے تھے اس لیے تاکہ ٹرسٹ کے صدر بن جاؤ، تم خرچ کرتے تھے اس لیے تاکہ سخی داتا کہلاؤ، تم خرچ کرتے تھے اس لیے تاکہ تمہاری شہرت ہو، اخبار میں تصویر چھپے، وہ مل گیا تم کو، دنیا میں ساری چیزیں مل گئی، اب کیا رہا؟ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہو؟ لہذا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک تیسرے شخص کا تذکرہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بہت ہی اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، قاری، اور اس سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا میں بڑی قرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، پیمنٹ کے لیے، جیب گرم کرنے کے لیے، جھوٹ بولتے ہو، میری خوشنودی کے لیے تم نہیں کرتے تھے، تم جس کے لیے کرتے تھے وہ تم کو دنیا میں مل گیا، اب مجھ سے کسی اجر کی توقع نہ رکھو، اور پھر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ راز ایسے کھل جائیں گے، راز ایسے کھل جائیں گے، نمازوں کے راز کھلیں گے، اور روزوں کے راز کھلیں گے، صدقات کے راز کھلیں گے، حج عمرے کے راز کھلیں گے، سارے راز کھلتے چلے جائیں گے کہ یہ انسان کس کے لیے کرتا رہا۔ لہذا یہ آیت دعوت دیتی ہے کہ ہم اخلاص کامل اپنائیں۔ جو کام دنیا کے ہوتے ہیں وہ تو دنیا داری کے لیے ہم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے اس میں غیر اللہ کو ہم کیوں شریک کر لیتے ہیں، کیوں ان کو برباد کر دیتے ہیں؟ نمازیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خرچ انفاق فی سبیل اللہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو دکھاوے کے لیے کر کر کر، اور جتلا کے کلادم نہ کر دو اپنے صدقات کو۔ لہذا یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور اس میں بندہ کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کو شریک کرنے لگتا ہے۔ یہ راز کھل کر آ جائے گا۔ کتنے راز ہوں گے کہ رات کی تاریکیوں میں انسانوں نے جرم کیے ہوں گے کہ کبھی کبھی اس کے لائف پارٹنر کو بھی پتا نہ چلا ہوگا، اس کے بھائی کو پتا نہ چلا ہوگا، اس کے قریبی دوست کو پتا نہ چلا ہوگا۔ قیامت کے دن وہ راز کھلے گا۔ تو ہم نے اندھیروں میں یہ سازش کی تھی، تاریکیوں میں کی تھی، گھر کے اندر بیٹھ کے تم نے یہ کام کیا تھا، لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج یہ راز کھل کر آ جائے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ساری نیتیں، دل کے بھید، سارے راز اس دن قیامت کے دن ظاہر ہو کر رہ جائیں گے۔ اس حقیقت کو سمجھو، تم اس سوال و جواب کے مرحلے کو سمجھو، اور اگر تم سمجھ رہے ہو تو پھر تمہاری زندگی میں احتیاط آئے گی، انسانیت آئے گی، شرافت آئے گی۔ فما له من قوت ولا ناصر، اور پھر اس موقع پہ دونوں چیزیں کافور ہو جائیں گی، غائب ہو جائیں گی۔ ایک تو طاقت، انسان دنیا میں طاقتور ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، روابط، عہدہ ہوتا ہے، لہذا اپنے جرائم پہ پردہ ڈال لیتا ہے، اپنے جرائم پہ پردہ ڈال لیتا ہے، اور ریڈ ہینڈڈ پکڑے جانے کے باوجود چھٹا پھرتا ہے۔ وہ منسٹر کا بیٹا پھر رہا ہے نا، جیپ چڑھانے کے باوجود کوئی پکڑنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ کیوں؟ طاقت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، اس کا بھی نشہ ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ چھینے گا اس وقت پتا چلے گا۔ نمبر ایک طاقت، چاہے وہ اقتدار کی ہو، دولت کی ہو، روابط کی ہو، عہدے کی ہو۔ نمبر دو ولا ناصر، مددگار، سپورٹر، ایڈوکیٹ کی شکل میں، قانون داں کی شکل میں، جرنلسٹ کھڑے ہوئے ہیں مدد کرنے کے لیے،
اور ساتھ دے رہے ہیں چوروں کا مکاروں کا، تو دنیا میں دو چیزیں انسان کو بچا لیتی ہیں، ایک تو سپورٹرز اور دوسرے طاقت۔ فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، قیامت کے دن بھول جانا، کوئی طاقت نہیں ہوگی اور کوئی سپورٹر نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا۔ جو کرنا ہے بس اپنے آپ سے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تم کو خود اپنا جواب دینا ہوگا۔ کوئی ایڈوکیٹ نہیں آئے گا لڑنے کے لیے، کوئی ایڈوکیٹ نہیں آئے گا، کوئی قانون دان نہیں آئے گا مشورہ دینے کے لیے یہ بہتر بدلو، اس طرح بچا لو، نہیں، سب کے سب فارغ ہو جائیں گے، ہاتھ دھو کے الگ ہو جائیں گے۔ لہذا فرمایا وہ دن نفسی نفسی کا دن ہوگا، ہر شخص کو اپنا جواب دینا ہوگا، نہ اس دن طاقتیں کام آئیں گی، نہ اس دن مددگار کام آئیں گے، بس ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکاروں کو اللہ کی رحمت ملے گی، ان کو جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمتوں سے لو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ملے گی، جو انکار کرتے ہیں ان کو کیوں ملے گی؟ لہذا فرمایا دیکھو کہ یہ کائنات کا نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بغیر حفاظت یہ کائنات نہیں چل رہی ہے، حفاظت کا ایک انتظام ہے۔ جس طرح اس کائنات میں حفاظت کا ایک انتظام ہے، اسی طرح ہر شخص کے لیے بھی حفاظت کا انتظام ہے، اور حفاظت کرنے والا اس کو جہاں جسمانی تحفظ دے رہا ہے وہیں اس کے نام اعمال کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، وہ بھی محفوظ کرتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا یہ ساری حفاظتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو ایک دن پیش کیا جائے۔ اگر انسان کو یہ شبہ ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے ہم، دوبارہ کیسے وجود ملے گا، تو اپنے پہلے وجود پہ غور کر لو، کیسے وجود ملا، کن خلیوں سے اس کو وجود ملا، کون سے سیلز تھے جو عام نگاہوں سے نظر بھی نہیں آتے تھے جس کے ذریعے سے انسان کو وجود ملا، اور جس رب نے، جس مولا نے، جس پروردگار نے اس باریکی کے ساتھ وجود دیا، وہی پروردگار دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اس دن جس دن سارے راز کھل جائیں گے، پردہ نہیں ڈال سکو گے، شرمندگی کا دن ہوگا، حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا، کفے افسوس ملتے رہ جاؤ گے۔ لہذا اس دن کی تیاری کرو۔ اب آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دن کی تیاری کے لیے کیا کیا؟ ہم پر رحم فرمایا، نعمت عنایت فرمائی، بہت بڑی نعمت عنایت فرمائی۔ ہم کو بغیر رہنمائی کے مولا نے نہیں چھوڑا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر رزق کے نہیں چھوڑا۔ ہم صبح اٹھتے ہی ناشتے کے لیے ہم کو سامان مل جاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے ہم کو سامان مل جاتا ہے، تو جو جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا رحمان ہے وہ روحانی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھے گا، وہ آخرت کا راستہ نہیں بتائے گا، وہ صراط مستقیم بیان نہیں کرے گا، وہ ہدایت و توفیق کا انتظام نہیں کرے گا۔ اس نے ہدایت و توفیق کا بھی انتظام کیا ہے۔ وہ کیا ہے اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کس کی؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، دو چیزوں کی۔ وہ آسمان جو بار بار مہ برساتا ہے، رجع رجوع، بار بار آنا، لوٹ لوٹ کر آنا۔ وَالسَّمَاءِ، وہ آسمان جو لوٹ لوٹ کر بار بار بارش کرتا ہے، ہر سال مانسون آئے گا، کتنے دنوں تک بارش ہوتی رہے گی، بار بار بارش ہوگی، ایک دن مقرر ہوتا، بارش ہوتی، قصہ ختم ہو جاتا۔ کتنی مشکل ہوتی انسان کو پانی کا ذخیرہ کرنے میں، کھیتی کرنے میں، ہر چیز میں وہ تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ آسمان سے پانی برس گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، والارض ذات الصدع، اور اپنا سینہ چیر دینے والی زمین، صدع، شق کر دینا، چیر دینا، کاٹ دینا، وہ زمین جو اپنے آپ کو کاٹ دیتی ہے، پھٹ جاتی ہے، پھٹ کر پانی جذب کرتی ہے، پانی لیتی ہے۔ آسمان پانی دے رہا ہے اور زمین پانی لینے کے اہل بن رہی ہے۔ کچھ حصے ہوتے ہیں زمین کے جو بنجر ہوتے ہیں، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ پانی کو اڈاپٹ کر سکے، جذب کر سکے، لیکن زیادہ تر حصے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے جو پھٹ کر پانی کو اپنے اندر لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اس بیج کے اندر جان ڈال دیتے ہیں، جو بیج کسان نے اس کے سینے میں پھیلا رکھا ہے، اس کے اوپر ڈال رکھا ہے۔
لہذا فرمایا یہ دونوں چیزیں گواہی دے رہی ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بطور قسم استعمال فرماتا ہے تو اس میں ایک ایویڈنس کا مفہوم ہوتا ہے، گواہی کا مفہوم ہوتا ہے۔ بار بار برسنے والا آسمان اور ہٹ جانے والی زمین دونوں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ قرآن پاک ایک بہت ہی سیریس میٹر ہے، بہت سنجیدہ چیز ہے۔ کیسے اس کی وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں آئے گی۔ ابھی ذرا آپ گواہی سمجھ لیجئے، آسمان کیسے گواہی دے رہا ہے؟ کیونکہ بار بار پانی برس رہا ہے، انسان کو محروم نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کی جسمانی ضرورت پر اللہ تعالیٰ جب اتنی توجہ فرما رہا ہے تو روحانی ضرورت پہ کیوں توجہ نہیں فرمائے گا؟ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، لہذا بار بار پانی برستا ہے، بار بار، کتنے بار آپ گن نہیں سکتے۔ ایک ایک موسم میں سینکڑوں بار بارش ہوتی ہے، اور بارش بھی لگاتار کیسے ہوتی ہے ذرا اس نظام پہ آپ غور کر لیجئے۔ اچھا، یہ بارش ہونے کے بعد سے اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل پہاڑ کی شکل میں بناتا، چکنا پہاڑ، بالکل سنگے مرمر ہوتا ہے نا جیسے، یا گرینائٹس ہوتے ہیں چکنے، بالکل پورا پہاڑ بنا دیتا، پانی کا ایک قطرہ یہاں نہیں رک پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا کہ اس کے اندر انجذاب کی کیفیت ہے، لے لینے کی، اخذ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ پھٹتی ہے، پھٹنے کے بعد پانی اندر جاتا ہے، ریزرور وجود میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بور کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، بیجوں کو پانی ملتا ہے اور اسی سے غلہ اگ آتا ہے۔ یہ زمین کے اندر بھی صلاحیت ہے۔ تو رب نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضرورت کے لیے اس بارش کا انتظام کیا، آسمان سے برسنا، زمین کا قبول کرنا۔ تو یاد رکھو وہ پروردگار تمہارے لیے اوپر سے وحی بھی نازل کیا ہے، وہی پروردگار ہے جو وحی کو نازل فرما رہا ہے، بار بار فرشتے احکام لے کر آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور آسمان سے رحمت برس رہی ہے۔ اب حضرت انسان اپنا سینہ کھولے، یہ باقی رہ گیا ہے۔ اپنا سینہ کھول دو گے ہدایت قبول کرنے کے لیے، کامیاب، اور اپنا سینہ قبول نہیں کرو گے، بنجر زمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، میری تعلیمات اور قرآن مجید کی نسبت کے ساتھ اگر غور کیا جائے تو انسان کی 3 قسمیں ہیں، فرمایا انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا ایک تو بنجر، اثر پروف، اثر ہی قبول نہیں کرتا، چکنی چٹان، کتنا بھی پانی ڈالو وہ بہہ کے وہاں سے ویسے ہی کی ویسی رہ جائے گی۔ فرمایا ایک قسم کے انسان تو وہ ہے، فرمایا عجائب ارشاد فرمایا بنجر قسم کے۔ فرمایا دوسری قسم انسانوں کی ویسی ہے جیسے زمین کی ایک قسم ہوتی ہے کہ پانی کو اسٹور کر لیا تالاب کی شکل میں، کنٹے کی شکل میں، پانی جمع ہو کے رہ گیا۔ اور تیسرے فرمایا زمین کی قسم کہ وہ پانی کو جذب بھی کرتی ہے اور اس کے بعد سے بور کے ذریعے سے پانی بھی دیتی ہے، درخت بھی دیتی ہے، پھل بھی نکلتا ہے، کھیتی بھی ہوتی ہے، بڑی زرخیز زمین۔ کتنی قیمت ہوتی ہے، آپ جا کر دیکھیں زرخیز زمینوں کی، خریدنا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ زمین بڑی اچھی ہے، زرخیز ہے۔ فرمایا بالکل بھی عینی ہی انسانوں کا عالم یہی ہے۔ فرمایا بعضے لوگ ایسے جنہوں نے میری تعلیمات کو بالکل قبول نہیں کیا، اثر پروف چکنے، کوئی ہدایت نہیں ملی، کفر پر جیے، کفر پر مرے۔ فرمایا دوسرے ایسے ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو اسٹور تو کر لیا، دوسروں کو فائدہ ہوا، خود کو فائدہ نہیں ہوا۔ دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، خود اخلاص سے محروم ہے، اعمال سے محروم ہے، احسان سے محروم ہے، لہذا خود کو فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے سیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تیسری قسم وہ ہے جس کو خود کو بھی فائدہ ہوا، وہ خود بھی متاثر ہوئے، ان کے دل میں بھی ہدایت اتری، دوسروں کو بھی فائدہ ہوا، دوسروں کو بھی انہوں نے سکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے آسمان برستا ہے، بارش ہوتی ہے اور تمہاری ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے، ایسے ہی وحی الہی نازل ہو رہی ہے، اس سے تمہاری ہدایت کی تکمیل ہو رہی ہے، اس سے تمہاری روحانی زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے۔ لہذا اس کو تم سمجھو، انہ لقول فصل، یہ بہت ہی سنجیدہ کلام ہے، یہ قول فیصل ہے،
فیصلہ کر دینے والا کلام ہے. بدبختی خوشبختی کا یہ فیصلہ کر دے گا, کامیابی ناکامی کا یہ فیصلہ کر دے گا, یہ فیصلہ کر دے گا کہ نجات یافتہ کون ہے, جہنم میں جانے والے کون, یہ فیصلہ کر رہا ہے. یہ فرقان ہے, فرق کرتا ہے, یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا سنجیدہ کلام ہے. سنجیدگی سے غور کرو, اس کو مسخرہ پن نہ سمجھو, دل لگی نہ سمجھو, اس کے الفاظ پہ غور کرو, اس کے مفاہیم پہ غور کرو, اور غور و تدبر کے بعد اس کو اپنی زندگی میں جاری کرو, نافذ کرو. وما ہوا بالہزل, یہ کوئی دل لگی کا سامان نہیں ہے, لطیفے نہیں سنائے جا رہے ہیں, یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں جو انسانوں کو سونے کے لیے سنائی جاتی ہے. لوری رات میں بچوں کو کہانی سنا کر ان کو ذرا دن بھر کی تھکان مٹا کر لٹا دیا جاتا ہے. نہیں, کہانی نہ سمجھو. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ پچھلوں کے قصے ہیں اور افسانے ہیں, داستانے ہیں, اور یہ ذہن کی آرام اور راحت کے لیے ہے, تعیش ذہنی کے لیے ہے, نعوذ باللہ, ایسا بندوں کے اندر کوئی غلط فہم نہ آئے, غلط فہمی نہ پیدا ہو, اس کے لیے کیا کیا, قصہ سناتے سناتے کسی رسول کا قصہ ہے, اللہ کے پیارے بندے کا قصہ ہے, یا پھر بالکل اس کے مخالف اس میں دیکھیے آپ کسی ایسے شخص کا قصہ ہے, فرعون کا, نمرود کا, جس کو تباہ ہونا ہے, تو قصہ سناتے سناتے اللہ تعالیٰ بات کو توڑ دیتا ہے, قصہ نامکمل چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ قصہ گوئی کے نشے میں مبتلا نہ ہوتا ہو, ہدایت ہے, یہ تمہاری رہنمائی کی جا رہی. اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ حسین قصہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا, حضرت یوسف علیہ السلام کا. لیکن آپ سورہ یوسف پڑھیے, بیچ بیچ میں دیکھیں گے ایسا اللہ تعالیٰ کلام منقطع کرتا ہے اور انسانوں کو الرٹ کرتا ہے, بیدار کرتا ہے, توحید کی طرف توجہ دلائی گئی, آخرت کی کامیابی کی جانب توجہ دلائی گئی. انسان قصے میں گم نہ ہو جائے, مگن نہ ہو جائے, بھول نہ جائے کہ یہ کتاب ہدایت ہے, یہ ہدایت ربانی ہے, یہ انسان کو یاد رہنا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اس کو دل لگی نہ سمجھو, قصہ گوئی نہ سمجھو. بہت عظیم الشان کلام ہے جو نازل ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں اپنے حجرے میں تھے کہ شور سنا, تو باہر نکلے. باہر نکل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, کیوں شور کر رہے ہو مسجد میں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بعض مسائل میں اختلاف ہو گیا. اختلاف میں تو ہم لوگ بہت آگے ہیں, اور ہر وہ شخص رائے دیتا ہے اور تبصرہ کرتا ہے اور فتویٰ دینے لگتا ہے جس کو اے بی سی ڈی بھی نہیں معلوم ہے اس مسئلے کی. بولے گا ضرور, چاہے سود کا نظام ہو, چاہے حلال و حرام کا نظام ہو. حالانکہ اہل اللہ کا عالم یہ تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک شہر تشریف لائے, ایک بستی میں, جہاں آپ کے کئی شاگرد تھے, اور شاگردوں نے استاد محترم کی خوب تعریف کی. کرنا بھی چاہیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے حدیث کے استاد ہیں, جن کو یہ کہا گیا ہے کہ امام دار الہجرہ, جو ہجرت کا مقام ہے مدینہ منورہ, اس کا امام, اونچا مقام ہے امام مالک کا. شاگردوں نے خوب تعریف کی, مجمع جمع ہوا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, وہ خود بھی مالکی ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 48 سوالات ہوئے حضرت امام مالک سے. 48 سوالات ہوئے. اس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 32 سوالات پہ کہا نہیں, مجھے نہیں معلوم جواب, مجھے نہیں معلوم ہے. شاگردوں نے کہا حضرت کو ہم شرمندہ ہو گئے, ہم نے آپ کا بڑا تعارف کرایا تھا. کہا تمہاری جھوٹی شرمندگی کے خاطر میں اپنے لیے جہنم بول دوں. نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے, کیا کہتا ہوں. ہے یہ کیفیت تمہارے اندر, آستین چڑھا چڑھا کے جواب, جن سے نہیں پوچھا جاتا وہ جواب دیتے ہیں. وہ تو صرف دینی معاملات ایسے بہت محتاط ہونا چاہیے. جب علم ہے ضرور پہنچائیے, علم نہیں ہے معلوم کیجیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد کوفہ میں شور ہے, آپس میں تفسیر, بحثی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا معاملہ ہے, کیوں بحث کر رہا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اختلافات ہے. یہ اختلافات بھی ہوتے مستحبات میں, یاد رکھے فرائض میں نہیں ہوتے.
کسی مجلس میں آپ کو اس بحث سے دو چار ہونا پڑا کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے؟ ہوئی کبھی بحث؟ نہیں. وہ فرائض تو ایک ہی ہے. مستحبات جو ہو سکتے ہیں نا، کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں ہی جھگڑے ہیں پورے، یاد رکھیے. اسی میں سب پھٹا پھل لڑ بھی رہے ہیں، پوسٹر بھی چھاپ رہے ہیں، پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، صلاحیت توانائی صرف کر رہے ہیں. جتنا نماز نہیں پڑھیں گے اتنا اس پہ بحث کریں گے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اختلافات ہو گئے. کہا دیکھو اختلافات میں نہ گھسو، اختلافات میں نہ گھسو، اختلافات میں نہ پڑ جاؤ. ایک مرتبہ ہم لوگ بھی مسجد نبوی میں ایسے ہی آپس میں تبصرے کرنے لگے تھے، ہماری آوازیں بھی کچھ بلند ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے ساتھ باہر تشریف لائے. اس روایت کو مشکات میں آپ دیکھیں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا کہ کس بات میں تم لوگ اختلافات پہ پڑے ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے مسائل بتائے. میں نے عرض کیا نا، جھگڑے ہوتے ہیں مستحبات میں، فرائض میں تھوڑی ہوتے ہیں. لہذا صحابہ نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کچھ چھوٹے مسئلے تھے، اس پہ ہم لوگ تبصرے کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب کو چھوڑو، اللہ کی کتاب کو تھامو، قرآن مجید کو. اور ارشاد فرمایا وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس میں کبھی رخنا نہیں آتا. اور ارشاد فرمایا یہی بات کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ اللہ کا فیصلہ کن کلام جو تمہارے لیے نازل کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس پر عمل کیا اس کو نجات ملی. بڑی لمبی حدیث ہے. اور فرمایا جس نے اس کی جانب دعوت دی ہدایت ملی. اور کہا کہ جس نے اس اللہ کے کلام کو چھوڑ کر اپنی آراء، اپنی افکار، اپنی باتوں اور اپنی گفتگو میں لوگوں کو الجھانے کی کوشش کیا تو جبار نے اس کو تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی کمر توڑ دی، پھر وہ چل نہیں سکا. لہذا فرمایا کہ اللہ کے کلام سے جڑو. یہ چھوٹی بڑی چیزوں میں تم کیوں لگے ہوئے ہو؟ ادھر ادھر کی بحثوں میں تم کیوں لگے ہوئے ہو؟ جب بحث مقررین تقریروں میں بکواس قسم کی دلیلیں دیتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف قرآن پاک کی کھلی ہوئی صاف ستھری آیتیں اور وہ تقاضا کر رہی ہیں عمل کا، اور دوسری طرف آپ اپنی عقل لڑا رہے ہیں، آپ اپنے جانب سے ڈھکوسلے بنا رہے ہیں، دلیلیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہاں دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھام لے گا نا، بس وہ صراط مستقیم پر ہے، اس کو نجات ملے گی. لہذا ارشاد فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ کوئی دل لگی کا سامان نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. غور کرو، اس کلام میں تم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ملے گی کہ اگر اس کلام پاک میں تم ڈوب جاؤ گے تو وہ موتی لے کر آؤ گے جس کا تم کو اس دنیا میں تصور ہے، جس کی قیمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اہل اللہ میں سے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جب میں مگن ہوتا ہوں اور اس کلام کی جو باریکیاں ہیں، لطافت معنوی جو حسن ہے، وہ اسرار جب میرے سینے پہ کھلتے ہیں تو میں کیا بتاؤں، اگر وہ اسرار تمہارے سینوں پہ کھل جائے تو تم تو جنگل بھاگ جاؤ، دنیا کی زندگی چھوڑ دو. ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہیں. لیکن وہ اس وقت ملے گی نا جب آپ کلام اللہ کے لیے وقت دیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے لیے محنت کریں. فرمایا کہ یہ لوگ قریش کے لوگ دل لگی سمجھ رہے ہیں، منکرین مکہ دل لگی سمجھ رہے ہیں. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ صراط مستقیم ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ انتہائی پائیدار زندگی کی جانب دعوت دیتا ہے. یہ وہ کلام پاک ہے جو انتہائی کامیاب زندگی کی جانب دعوت دیتا ہے، جس کی وجہ سے اخروی کامیابی اور لازوال کامیابی انسان کے ہاتھ لگتی ہے. ایک ایک آیت میں آپ دیکھیے ایسے ایسے مضامین ہیں
غور کرتے چلے جائیے اور وہ نکھر نکھر کر سامنے آتے چلے جائیں گے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی ایک مثال دینے کی ضرورت نہیں, سینکڑوں مثالیں جب آپ غور کریں گے تو ملتی چلی جائیں گی. لیکن اس کے بجائے کہ اللہ کے کلام پہ غور کرتے, رشتہ جوڑتے, سنجیدگی سے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے, انہم یکیدون کیدا, اے رسول آپ کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں آپ کو گھر سے نکال دیں گے, آپ کو مار دیں گے, اسلام کو دبا دیں گے, پھیلنے نہیں دیں گے, اور جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان مظلوموں کو کوٹ کوٹ کر مار مار کر اسلام سے محروم کر دیں گے. انہم یکیدون کیدا, یہ تدبیریں کر رہے ہیں. قید کے معنی ہوتے ہیں چھپی چھپی تدبیریں, پوشیدہ انداز میں تدبیریں کرنا. انہم یکیدون کیدن وَأَكِيدُ كَيْدًا, میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا. اور اکثر و بیشتر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے ورب کا استعمال کیا تو پلورل فارم میں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا, ہم نے نازل کیا, ہم نے. اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے, شان ملوکیت, شان الوہیت. یہاں دیکھیے وَأَكِيدُ كَيْدًا سنگولر کا صیغہ ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس فیصلے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں, ہم کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, یہ میں کر رہا ہوں. وَأَكِيدُ كَيْدًا, میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان مارا جاتا ہے. غور کرے انسان, عقل سے کام لے. اللہ تعالیٰ کیا تدبیر فرما رہا ہے؟ وَأَكِيدُ كَيْدًا, میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, وہ مہلت کی تدبیر ہے. مہلت نے ہم کو ہلاک کر دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اسی وقت زمین پھٹ جائے اور وہ زمین میں دھس جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مثال بھی بیان کر دی کہ قارون کے لیے زمین پھٹی اور وہ دھسا, اندر سڑ گیا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس وقت انسان گناہ کر رہا آسمان پھٹے اور اس کے سر پہ بجلی گرے. اللہ تعالیٰ قادر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسان جس وقت گناہ کر رہا ہے پہاڑ رضا رضا ہو کر اڑ جائے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی سزا تم کو دے سکتا ہے, لیکن اس نے جو اپنے لیے طریقہ کار منتخب فرمایا سنت اللہ یہ ہے کہ مہلت دی جائے گی, مہلت دی جائے گی. اس مہلت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. یہ مہلت ہے توبہ کرنے کے لیے. گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو گیا اس پر نادم ہونے کے لیے مہلت ہے, تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر گناہ پہ گناہ نہ کرو. فرمایا کہ یاد رکھو فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ, کافروں کو آپ مہلت دیں. اے اللہ کے رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کافروں کو اسی طرح مہلت دے. أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, جیسے دھیرے دھیرے میں دے رہا ہوں. اور رویدن فرمایا یہ دھیرے دھیرے ہے, مہلت ختم ہو رہی ہے, دن بدن مہلت ختم ہو رہی, دن بدن مہلت ختم ہوتی جا رہی, بلکہ ہر گھنٹے بلکہ ہر منٹ ہماری مہلت کم ہوتی جا رہی ہے. جو مہلت کا اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ دیا, جو اللہ تعالیٰ نے وقت عنایت فرمایا, وہ کبھی کبھی تو سالوں میں ہے. کسی کے لیے ابھی 40 سال باقی ہے, کسی کے لیے 60 سال, کسی کے لیے 10 سال, کسی کے لیے 5 سال. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے یہ مہلت مہینوں کی باقی ہے, 5 مہینے باقی ہیں, 10 مہینے باقی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ مہلت دنوں کی ہے, 10 دن باقی ہیں, 9 دن باقی ہے, مہلت گھٹ رہی ہے, 8 دن باقی ہے, فرشتے ہنستے ہوں گے, موت کی تیاری ہو رہی ہے, ان کی کفن سل رہا ہے اور یہ صاحب گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اور مہلت کم ہوتی ہے, اور مہلت کم, 24 گھنٹے باقی ہیں, 23 گھنٹے باقی ہے, ٹک لگا ہوا ہے, آپ ان کو ختم ہونا ہے. فرشتے تیار کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اوزار تیار کر لیے ہیں, انہوں نے ساری کاروائی تیار کری رکھی ہے. اب ان کو لینا ہے. 50 منٹ باقی ہے, 40 منٹ باقی ہے, 10 منٹ باقی ہے. انسان غافل ہے, مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, نادم نہیں ہونا چاہتا, توبہ نہیں کرنا چاہتا ہے. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اچانک وہ وقت آتا ہے کہ نرخرے میں دم گھٹنے لگتا ہے, مہلت ختم, قصہ ختم, چیپٹر کلوز.
بدعمالیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کو حاضر ہونا پڑتا ہے. اسی لیے توبہ کرو، نادم ہو جاؤ، وقت کی قدر کرو، ابھی سے زندگی کو سنبھال لو. یہ نہ سمجھو بڑی لمبی زندگی پڑی ہوئی، آگے چل کے نیکی کر لیں گے. جب وقت فرقت آ جائے گا تو انسان فرشتوں سے کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، تھوڑی مہلت دو، صدقہ کر لوں، نیک کام کر لوں، وصیت کر لوں، ذرا ٹھیک ٹھاک کر لوں سب معاملہ. کلا انہا کلمۃ وقائلها، نہیں، ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں. جب وقت مقرر آ جائے گا تو پھر انسان کا قصہ ختم ہو جائے گا. اس حقیقت کو سمجھ کر اپنے وقت کی قدر کرو، اپنی زندگی کی قدر کرو. تمہاری رسی کھینچی جا رہی ہے، دھیرے 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 ٹائٹ کیا جا رہا ہے. اس حقیقت کو سمجھ لو. جو سمجھ گیا وہ ذہین ہے، جو نہیں سمجھا وہ بدھو ہے. اگرچہ کہ وہ IAS آفیسر، اگرچہ کہ بڑا سائنٹسٹ ہو، اگرچہ کہ بڑا ادیب ہو، قلمکار ہو، لیکن جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا وہ بدھو ہے. اور جو اس حقیقت کو سمجھ گیا، اگرچہ کہ وہ ٹھیلا پہ پھل بیچتا ہو اور رکشہ چلاتا ہو، مزدور ہو، وہ ذہین ہے، وہ سمجھدار ہے، اللہ کے پاس کامیاب ہے. اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. اور یہ ارشاد فرما رہا ہے انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ سنجیدگی کا سامان ہے، دل لگی کا سامان نہیں. اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.